ناظرین، میں ہوں ملک ظہیر بابر۔ آج کی ویڈیو بلاگ میں ہم بات کریں گے سید یوسف رضا گیلانی کا حفیظ شیخ کو شکست دینے کے درپردہ عوامل کون سے تھے۔ سید یوسف رضا گیلانی کی جیت کس انداز میں وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی بنیاد بن سکتی ہے۔ کاف لیگ کی اس ضمن میں کیا پالیسی رہی اور پنجاب میں جو انتظام تھا اس کا اثر وفاق میں ہونے والے سینٹ کے انتخاب پہ کس انداز میں پڑا۔ اس کے علاوہ وزارت عظمیٰ کے لیے کیا بلاول بھٹو زرداری سامنے آ چکے ہیں اور ان کی بنیاد وزارت عظمیٰ کی رکھ دی گئی ہے۔ ان تمام عوامل پر بات چیت کی جائے گی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین، یقیناً وزیراعظم عمران خان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے اور سید یوسف رضا گیلانی کی شکل میں جو امیدوار اس وفاقی دارالحکومت سے کامیاب ہوا ہے اس نے سیاسی بھوچال کی بنیاد رکھ دی ہے۔ پی ڈی ایم یقیناً اس معاملے کو کیش کروائے گی اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جو حکومتی زعماء چیلنج دے رہے تھے کہ ان کے پاس اتنے امیدوار ہیں، وہ امیدوار نظر نہیں آ رہے۔ ناظرین، وفاقی دارالحکومت میں سینٹ کے 2 امیدوار تھے جس میں فوزیہ ارشد جو پاکستان تحریک انصاف کی امیدوار تھی وہ کامیاب ہوئی اور حفیظ شیخ ناکام ہوئے۔ یقیناً حفیظ شیخ کی جو ناکامی کے جو عوامل ہیں اس میں خود پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین قومی اسمبلی ہے ان کا ہاتھ ہے۔ کچھ کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ کچھ ناراض تھے وزیراعظم عمران خان سے اور کچھ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ پیسے کا جو عمل دخل ہے وہ بھی ہے۔ غرض وزیراعظم عمران خان نے کوشش کی کہ جو سینٹ کا انتخاب ہے وہ اوپن بیلٹنگ کے لیے ہو، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا اور پھر اسی انداز میں روایتی انداز میں سینٹ کا انتخاب کروانا پڑا، مگر اس کا جو نتیجہ ہے وہ یقیناً حکومت کے لیے خفت کا باعث بنا ہے۔ دوسرا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس کے حوالے سے بڑی شد و مد کے ساتھ تنقید کی جا رہی ہے کہ اس کو قومی اسمبلی میں اکثریت نہیں رہی، یعنی کہ اب وزیراعظم عمران خان خود اعتماد کا ووٹ قومی اسمبلی سے حاصل کرے یا قومی اسمبلی میں اپوزیشن جماعتیں تحریک عدم اعتماد وزیراعظم عمران خان کے خلاف پیش کریں۔ آپ کو یاد ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہی موقف تھا اور اس نے اسی انداز میں پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کو حکومت کے خلاف بھرپور تحریک مزاحمت جو سڑکوں پر ہونی تھی اس سے باز رکھا کہ ہم اپنی جنگ، اپنی آئینی جو جنگ ہے وہ قومی اسمبلی میں لڑیں گے اور سینٹ انتخابات میں حصہ لیں گے، ضمنی الیکشن میں حصہ لیں گے۔ یقیناً اس تمام جو تھیوری تھی اور اس تمام جو سوچ تھی اس کے پیچھے سابق صدر آصف علی زرداری کا ہاتھ تھا اور سابق صدر آصف علی زرداری نے ہی مختلف جو سیاسی زعماء ہے پی ڈی ایم کے ان کو قائل کیا کہ وہ اس ضمن میں ان کا ساتھ نبھائیں۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف جہاں پر مشکل صورتحال میں ہے وہیں پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی نمایاں قوت کے طور پر سامنے آئی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے عملاً مسلم لیگ نون کے لیے مشکل صورتحال یوں پیدا کر دی ہے کہ سید یوسف رضا گیلانی پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا امیدوار کھڑا کیا حفیظ شیخ کو شکست دینے کے حوالے سے۔ اگر ہم یہ تصور کریں کہ حفیظ شیخ کو شکست دینے والا کی شخصیت یا پارٹی مسلم لیگ نون ہوتی تو یقیناً اس کے نتائج مختلف ہوتے، اس کے اثرات مختلف ہوتے، اس کے پیغامات مختلف ہوتے۔ ناظرین، تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اب اپوزیشن جماعتیں پوری قوت کے ساتھ سامنے آئیں گی، وہ یقیناً اس معاملے کو میڈیا میں ہائی لائٹ کریں گی اور یہ کوشش کریں گی کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو دباؤ میں لایا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے جو ضمنی انتخاب کے بعد اب سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے خاصی حد تک پریشرائز ہو چکی ہے، اس کو مزید پریشرائز کیا جائے۔ ایک بات جو اس تمام جو ایپیسوڈ ہے اس کا پیغام یہ ہے کہ جو
قومی ادارے ہیں، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اس نے پھر ثابت کیا کہ وہ اس تمام صورتحال سے لا تعلق ہے۔ یوں جو الزام تراشی تھی مسلم لیگ نون کی اور دیگر مولانا فضل الرحمان اور ان کے ہم خیال جو لوگوں کی، کہ اس تمام جو سیاسی عمل میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے، وہ ایک بار پھر وہ چیز، وہ الزام جھوٹا ثابت ہوا، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اور اپوزیشن جماعتوں نے مشترکہ طور پر یہ ثابت کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس تمام کھیل میں کوئی کردار نہیں ہے، اور وہ غیر جانبدار ہو کے عملاً الگ تھلگ اپنے فرائض ادا کر رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سید یوسف رضا گیلانی کی جیت کے بعد مستقبل میں اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین، 2.5 سالہ جو دور تھا پاکستان تحریک انصاف کا، اس میں بھی اپوزیشن نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف بھرپور مہم جاری رکھی، اور یہ جو نئی قوت ملی ہے، سینٹ کا الیکشن اور سید یوسف رضا گیلانی کا جیت جانا، یہ اس کو بھرپور انداز میں کیش کیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو ابتدائی طور پر رد عمل آیا ہے، اس میں فواد چودھری اور دیگر پاکستان تحریک انصاف کے جو نمایاں رہنما ہیں، انہوں نے چمک کی بات کی ہے، پیسے کی بات کی ہے، اور بھاری رشوت کی بات کی ہے، لین دین کی بات کی ہے، اور پھر اس موقف کو دہرایا ہے کہ دراصل یہی وہ عوامل ہیں جو سینٹ الیکشن میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں، اور اسی لیے عمران خان بارہا تواتر کے ساتھ اوپن بیلٹنگ کی بات کرتے رہے ہیں، مگر اپوزیشن نے اور دبے دبے الفاظ میں وہ ہمارے جو دیگر جو نظام انصاف کے ادارے ہیں ان کے حوالے سے بھی اعتراض اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح سے تعاون نہیں کیا جس طرح تعاون کرنے کی ضرورت تھی۔ ناظرین، عمران خان جو وہ وعدے جو عوام سے کیے گئے تھے وہ شاید اس طرح سے پورے نہیں کر سکے۔ زمینی حقائق بھی بڑے تلخ ہیں، جو مختلف عوامل ہیں وہ اس وقت کار فرما ہے۔ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ زب و حالی کی شکار ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے ایک تبدیلی کی بات کی تھی اور عام آدمی کو ریلیف دینے کی بات کی تھی، مگر کوشش کے باوجود وہ معاملہ حل نہیں ہو سکا۔ ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی اب پنجاب میں بھی ہم کو آئندہ لیڈ کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی آپ دیکھیں گے کہ پنجاب میں متحرک کردار ادا کرے گی۔ مسلم لیگ نون اگرچہ پی ڈی ایم میں اس کے ساتھ شامل ہے، مگر اب جو پی 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 کا ہدف ہے وہ پنجاب ہوگا۔ ایسی اطلاعات بھی موجود ہیں کہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں مستقبل قریب میں مشترکہ حکمت عملی یوں ہی آگے بڑھاتی رہیں گی، اور وہ اس بات پر بڑی حد تک آمادہ ہو چکی ہیں کہ عوام ان کی پذیرائی کر رہے ہیں، عوام ان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ جو قومی ادارے ہیں، جو نظام انصاف کے ادارے ہیں، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ بھی اپنے آئین کے اندر رہ کر اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اور وہ کسی صورت آئین سے ماورا اقدام اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ یہ تمام جو زمینی حقائق ہیں، یہ حکومت کی مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں اور مزید اضافہ کر سکتے ہیں۔ ایسا بھی کبھی امکان ہے، اور مختلف جو پی ڈی ایم کے جو ذمہ داران ہیں وہ یہ برملا طور پر کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا جو اتفاق ہے، جو اتحاد ہے، وہ محض اس احتجاجی تحریک تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ اگر 2023 میں انتخابات ہوتے ہیں یا 2023 سے پہلے بھی انتخابات ہوتے ہیں تو پی ڈی ایم کولیشن گورنمنٹ شکل بنائے گی، اور جو امیدوار قومی و صوبائی اسمبلی میں کھڑے کیے جائیں گے وہ بھی مشاورت کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے۔ غرض پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ان میں اضافہ ہو رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو سیاسی تھنک ٹینکس ہیں وہ آنے والے دنوں میں کیا حکمت عملی اختیار کریں گے یہ کہنا قابل وقت ہے۔ سید یوسف رضا گیلانی کے حوالے سے ایک امید جو پی ٹی آئی حکومت کو وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ان کے جو صاحبزادے کی جو ویڈیو آئی تھی اور جس میں وہ ووٹ ضائع کرنے کا طریقہ بتا رہے تھے اس پر ایکشن لے گی، مگر یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہوگا الیکشن کمیشن کی جانب سے، کیونکہ جن لوگوں نے دوسرا جو فریق تھا اس ویڈیو میں وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ تھے، کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی یا نہیں ہوگی یہ کہنا بڑا مشکل ہے۔ یوں ایک یہ معاملہ سیاسی طور پر ایک نزاع کا باعث بن سکتا ہے، مگر
سید یوسف رضا گیلانی کی جو کامیابی ہے اس کو الیکشن کمیشن کس طرح کیسے کالعدم قرار دے گا یہ کہنا بڑا مشکل ہے۔ اس طرح سے اب جو آئندہ دن ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو پی ڈی ایم میں جماعتیں شامل ہیں وہ آگے بڑھیں گی اور حکومت کے خلاف جلسے جلوسوں کا سلسلہ شروع ہوگا، پریس کانفرنسوں کا سلسلہ شروع ہوگا، سوشل میڈیا پر متحرک ہوں گے اور کسی طرح سے وزیر اعظم عمران خان کو اس بات پر آمادہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں۔ ناظرین، تحریک عدم اعتماد اب قومی اسمبلی میں آنا کسی طور پر خارج از امکان نہیں رہا اور اس کا قوی طور پر امکان ہے کہ ایسا ہو جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کو یہ بات اب سوچنا ہوگی، پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ ایک مشکل مرحلہ ہے کہ وہ اپنی حکومت کو کس طرح سے بچا پاتی ہے۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ڈسکا کا جو ضمنی الیکشن ہے وہ بھی ہونے جا رہا ہے، اور اگر ڈسکا کا ضمنی الیکشن بھی جو پی ڈی ایم کی جماعتیں یا مسلم لیگ نون جیت جاتی ہے تو یہ وزیر اعظم عمران خان کے لیے ایک اور مشکل ہوگی۔ ایک مومنٹم بنایا گیا ہے اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے کہ وزیر اعظم عمران خان کو دباؤ میں رکھنا ہے، وزیر اعظم عمران خان کی کارکردگی پر تنقید کرنی ہے اور وزیر اعظم عمران خان کے لیے یوں مشکل صورتحال پیدا کرنی ہے کہ وہ غلطیاں کریں اور پھر ان کو کیش کرایا جائے۔ سیاسی طور پر ناظرین آنے والے دن یقیناً ہنگامہ خیز ہوں گے اور اس میں جو سیاسی تلاطم ہے وہ یقیناً بڑھے گا۔ سیاسی جو مہاجرائی ہے وہ نہ صرف قومی اسمبلی میں آپ کو نظر آئے گی بلکہ گلیوں پہ، سڑکوں پہ احتجاجی جلسوں کی صورت بھی نظر آئے گی، جس سے یقیناً یہ نقصان ضرور ہوگا کہ پاکستان کا جو عام آدمی ہے اس کی مشکلات نظر انداز ہوں گی اور اس کی مشکلات میں اضافہ ہوگا، اور جو سیاسی رہنما ہیں وہ اپنی اناؤں کی جنگ میں اسیر رہیں گے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش جاری و ساری رہے گی۔